ناظرین السلام علیکم. تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز، اعظمی صاحب، سلمان غنی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری اور خاور کھمن پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں. اور جیسے کہ ہم مونٹاج میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب مجموعی سیاسی ماحول اتنے انتشار کا شکار ہو اور ایک پارٹی قائد جو کہ فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہوں اور ان کے اپنی پارٹی کے اراکین جب اپنی پارٹی کے بیانیے سے انحراف کریں، پارٹی کی قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر ملاقاتیں کریں، تو پھر ایسا رد عمل آتا ہے جیسا کل پنجاب اسمبلی میں دیکھا گیا کہ سروں پر لوٹے رکھے گئے. کہا جاتا ہے کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن یہ ایک ایسا اختلاف رائے ہے جو کہ برداشت نہیں ہو رہا. یاسب اور پارٹی رکنیت معطل کر دی گئی اور اس کے بعد اس طرح سے انہیں بے دخل کیا گیا پنجاب اسمبلی سے بھی. یہ ضمیر کا جاگنا اس طرح اس وقت پر بھی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے؟ ضمیر نہیں جی، ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، اور یہ میں تنزیہ نہیں کہہ رہا، اور نون لیگ کا بھی یہ کلچر ہے. یہ نون لیگی جو ہیں، خاص کر کے جو لاہور شور کے اور وہ جو باقی ہیں، ان کا ایک وہ ماچو قسم کا اگریسو قسم کا وہ ہے. ایک تو ان کا ہے رویہ، تو یہ جمہوریت وغیرہ کی بحث نہیں ہے، وہ ایک ایسے کیا ہے. لیکن آپ پوچھیں ان سے تحریک انصاف والوں سے، اور 2 سال کی کوشش کے بعد 4-5 بندے تواڈے ہاتھ آئے. وہ بھی پورے نہیں آئے ایسا، پورے نہیں آئے یار، وہ جیسے بھی ہے، اور بھائی ملاقات ہی ہو جائے. وہ کیا کہتے ہیں، بہرے ملاقات چاہیے. ہم تو وہ ملاقاتوں کو ہی ترستے ہیں، تو ایک ملاقات ہی ہو جائے تو وہ تو بعد کی بات ہے کہ کیا، پہلے ملاقات تو ہوتی ہے نا. وہ آئے بیچارے، ان کے ساتھ پہ جو حشر کیا نون لیگ والوں نے وہ جو ہے، اور آج وہ آپ نے ساری اخباروں میں دیکھا ہوگا. وہ ان پی ٹی آئی والوں سے پوچھو کہ وہ 5 بندے یا 4 بندے آئے، کوئی تھوڑا سا ان کی حفاظت تو کرتے، تھوڑا سا پروٹیکٹ تو ان کو کرتے، دیوار بن جاتے کچھ اور ایسے کرتے. وہ تو کچھ میں نے اخباروں میں پڑھا، میں نے کچھ دیکھی نہیں کہ وہ پیپلز پارٹی والوں نے کچھ تھوڑا بہت بالکل انہیں بچا وہ لے کر گئے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، میں اگر ایم پی ہوں اور میرا دل بھی کرے کہ میں عثمان بزدار صاحب کی جو بڑی کوالٹیز ہیں ان کا اعتراف کر کے وہاں 7 کلب روڈ جاؤں گا، اس واقعے کے بعد میں جاؤں گا دوبارہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا حشر ہوگا. اور یہ ہے، یا تو کوئی بڑا وڈیرا ہو جو اپنی وہ پرائیویٹ فوج وہاں پہ لے کے جائے. تو یہ اتنا سوالیہ نشان نون لیگ پہ نہیں ہے. نون لیگ نے وہ دیکھے، وہ بیچارہ ایک کوئی بوڑھا سا، وہ کوئی ایک وہ بارش اور وہ جو ہے وہ شرک پوری اور کر دیا، ان کے ہتھے چڑھا، ان کے حشر کر دیا. اب پتہ نہیں کہاں سے کسی نے پہلے سبق کو انہیں پڑھایا تھا یا نہیں کہ انہاں دا تسی سبق کو کرو، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن حیران کن بات ان پی ٹی آئی والوں کی، وہ تمہارے پاس 4-5 لوگ آئے ہیں، کوئی تھوڑا سا تو انہیں دو، پروٹیکشن دو، کچھ تو اہتمام کرو، کچھ سیکیورٹی کرو، انہیں اعتماد دو کہ آپ ہمارے ساتھ آئے. اچھا، ویسے خبریں یہی چل رہی ہیں، ادھر فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں 2-4 تھانوں کی پولیس لگا دیتے وہاں پہ ان کے ساتھ. میں کہا 2-4 تھانوں کی پولیس لگا دیتے ان کے ساتھ، اور مطلب ہے کہ خاور صاحب دیکھیے، ہمارا جو چینل اور راستہ ہے حکومتی ٹوپیوں تک پہنچنے کا، وہ تو آپ ہیں. تو ہمارے یہ جذبات آپ پہنچائیے کہ یار 4-5 آدمی آئے تو میں تم ان کا نہیں کر سکتے تھے. وہ تھانوں کی بات ہے. یہ جو ہیں یہ پی ٹی آئی والے، کوئی وہاں پہ کوئی ہوتا، کوئی ایم پی اے ہوتا، کوئی یہ ہوتا. یہ آپ کہتے ہیں 22 سالہ جدوجہد، 22 سالہ جدوجہد، اور 22 سالہ جدوجہد کا نتیجہ یہ آپ نے دکھایا. 4-5 توڑ یہ ان نون لیگ نے ان 4-5 کو رسوا نہیں کیا، رسوا کیے تو پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے. آپ کے ساتھ کون جائے گا وہاں پہ؟ تو یہ پلیز ہمارے جو جذبات ہیں اور ہمارے جذبات یہ سب پہنچا دیں، یہ شکایت ڈائریکٹ آپ پہنچا دیں کی تسی کر دے ہو یار. لیکن یہ نون لیگ کے اراکین کا منحرف اراکین کے خلاف رویہ جمہوری ہے جس طرح کیا گیا پارٹی کی وہاں پہ ہوا. سلمان صاحب، یہ دیکھیں عائشہ، یہ اتنا بڑا ایونٹ نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، بلکہ یاسر صاحب اس کی تائید کریں گے، میاں منظور احمد بھٹو صاحب، ان کے مائک پہ بھی لا کے وہ انعام اللہ نیازی صاحب نے لوٹا فٹ کر دیا تھا. تو یہ تاریخ ٹھیک ہے، انہوں نے بہت پرانی ہے. موقع پرستی، عبد الوقتی، چھاتا بردار، یہ بڑے کاریگر لوگ ہوتے ہیں. اور دیکھیں بات یہ کہ سیاسی جماعتوں کے ووٹ لے کے آپ جب آتے ہیں، اس کے بعد اس طرح کی بے وفائی درست نہیں ہوتی. جلیل شرپوری صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے خود ٹکٹ دیا تھا، وہ ٹکٹ لینے نہیں گئے تھے. آپ بات ذرا کر لیتے ہیں کہ بات یہ کہ ان کے ساتھ بھی جو سلوک کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا. کہ جلیل شرپوری صاحب کے ساتھ وہ آپ کو پتہ ہے کہ کن کے سجادہ نشین ہیں؟ حضرت میاں شیر محمد شرپوری، جن سے ملنے حضرت اقبال آئے تھے اپنی خواہش پہ.
اور جہاں تک کہ ان کی بات ہے کہ جب سے میں جرنلزم میں نے انہیں 3-4 دفعہ وابستگی بدلتے دیکھا ہے. یہ 2002 کے الیکشن میں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بنے, پھر یہ ڈسٹرکٹ ناظم کاف لیگ کی طرف سے بنے, پھر یہ 2014 سے 2018 تک تحریک انصاف میں رہے, انہیں ٹکٹ نہیں ملی, وہاں سے کسی اور کو ٹکٹ ملی. پھر اصل میں تو پارٹیز کو دیکھنا چاہیے نا, کیسے لوگوں کو قبول نہ کریں. لیتے قبول. اور یہ ہم تو یہاں کی لوٹاکریسی کو دیکھ رہے ہیں. میں پھر ایک حوالہ دوں گا کہ تلخ سا حوالہ ہے کہ خود عمران خان صاحب کو بھی دیکھیں نا کہ اس وقت ان کی گورنمنٹ میں کیا وہ سارے لوگ ہی نہیں آئے جو الیکٹیبلز کے نام پہ. تو یہ اس تاریخ کی وجہ سے آپ کا جمہوری سسٹم جو ہے وہ بدنام ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ پولیٹیکل پارٹیز کہاں گئے وہ نظریات اور وہ خیالات اور وہ احساسات, کوئی خیالات نہیں. کہاں گئے وہ سیاسی کارکن جو جدوجہد کرتے تھے اور سیاسی کارکنوں کو ان کی اس جدوجہد کے انعام کے طور پہ 1970 کا الیکشن جو ہے میں نے خود تو نہیں دیکھا, جو تاریخ پڑھی ہے کہ بھٹو صاحب نے جو جدوجہد کے حامل لوگ تھے انہیں ٹکٹس دیے اور ضمنی الیکشن میں جن جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے خلاف الیکشن لڑا تھا سب کو وہاں پر اکاموڈیٹ کر لیا گیا. اب بھی وہ جو بات ابھی یاس صاحب نے کی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کہ یہ اراکین, یہ واقعی یہ بات درست ہے کہ کل کے ایونٹ کے بعد اور کوئی یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور ویسے میں یہ بھی بتا دوں, آپ کو یاد ہے میں نے یہاں پر ایک ارشد صاحب بھی تھے, انہوں نے خود مجھے فون کر کے کہا جی میں نے تو اپنے علاقے کی سڑک بنوانی تھی, میں اس لیے گیا تھا, میں تو میاں نواز شریف کے ووٹ لے کے آیا ہوں اور میرے پاس وہی ووٹ ہیں, لہٰذا میں واپس چلا گیا ہوں. تو لہٰذا ان لوگوں سے پارٹیز کو بچنا چاہیے. پارٹیز انہیں کیوں کوآپریٹ کرتی ہے؟ اس لیے پاکستان کے اندر جمہوری اور سیاسی جو سسٹم ہے وہ مضبوط نہیں بن سکتا. پارٹی کے منشور میں بھی کوئی خامیاں ہوتی ہیں جو ان کو شے دیتی ہیں کہ اس طرح کے حرکات کریں؟ پروفیسر صاحب دیکھیے, پارٹی کے منشور سے یا اصولوں سے یا جمہوریت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ رویہ جو پی ایم ایل این کے ان لوگوں نے ان جو 4-5 ممبران کے خلاف استعمال کیا وہ افسوسناک ہے, اس لیے کہ قانون میں پروویژن موجود ہے اس قسم کے لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے. 14ویں ترمیم جو آئی تھی, 14th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو آئی تھی 1997 میں, جولائی 1997 میں, اس میں واضح طور پہ ایک طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی ممبر پارٹی کی لیڈرشپ کے کمانڈز کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو پھر ڈیل کس طرح کیا جائے گا, اس کو کس طرح ڈی سیٹ کروایا جا سکتا ہے. ایک طریقہ کار موجود ہے, لیکن چونکہ ہمارے ہاں جمہوریت سے آپ ہمیشہ اپنی مرضی کے نتائج نکالنا چاہتے ہیں اور جمہوریت کو ڈنڈے سے آپ ہانکنا چاہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ مظاہرہ ہوا ہے, جو ایک لحاظ سے پریشانی کی بات بھی نہیں ہے کیونکہ ہماری اسمبلیوں میں یہی کچھ ہوتا ہے نا. لیکن مسلم لیگ نون کے اندر کوئی ڈیفلیکشن موجود ہے کلیئر؟ دیکھیں, مسلم لیگ نون کے جہاں تک اصولی اور فکری سطح پہ بات کریں وہ اور چیز ہے. یہ ہمارا پالیٹکس کا سٹائل ہے کہ ہم بدتمیزی کرنا, سخت زبان استعمال کرنا, ہنگامہ کرنا. کیا اسمبلیوں میں ہنگامے نہیں ہیں؟ میں کل ہی آج ہی بیٹھا ہوا 2017 کا ریکارڈ دیکھ رہا تھا اور اس میں مجھے جو نظر آیا 2 ممبران, نام نہیں لینا چاہتا, ایک پی ٹی آئی کا تھا, ایک پی ایم ایل این کا, ان کا آپس میں ورچولی لڑائی ہوئی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر. تو یہ رویے کوئی جمہوریت کو فروغ نہیں دیتے, اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر پارٹی میں کوئی ڈسپلن ہے تو پارٹی لیڈرشپ کو ان ممبران کو یہ کہنا چاہیے کہ آئندہ آپ اس قسم کا رویہ اختیار نہ کریں, اور کیونکہ قانون میں ایک پروویژن موجود ہے, آپ اس کو کیوں نہیں انووک کرتے؟ قانون کو ایک سائڈ کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور اپنی طرف سے ایک ڈسپلن امپوز کرنے کے لیے چلے گئے. اگر لوگوں کو آپ اجازت دیں گے کہ وہ ڈسپلن خود امپوز کریں تو لا اینڈ آرڈر کی کیا حیثیت ہے اور جمہوریت کا کیا ہے؟ جمہوریت اصولوں کا نام ہے, قاعدوں کا نام ہے. میری وش دوسرے پہ امپوز کرنے کا نام جمہوریت نہیں ہے. اچھا خاور, حکومت کیا سوچتی ہے یا کیا کرنے جا رہی ہے, حکومت میں کیا ہو رہا ہے, یہ تو آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں. ذرا آج بتائیں نا مسلم لیگ نون کے اندر کیا چل رہا ہے, فارورڈ بلاک کوئی بن رہا ہے یہ جو تحریف سامنے آئی اس کے بعد؟ ایٹ لیسٹ کم از کم ڈاکٹر صاحب نے تو اس رویے کو کنڈیم کیا, جس طرح ایاز صاحب نے آج تجزیہ کیا اور سلمان غنی صاحب نے. میں واقعی بہت آج حیران پریشان ہو گیا کہ ایک طرف ہم ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے اس کے پیچھے تھم لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, دوسری طرف اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد ہم یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہیں جی جتے ہوندا ہی ہے, لوٹے شوٹے ہو ہا جاندے نے. خدا کا خوف کریں, ایک نئی لیڈرشپ ہے. ہمارے سامنے مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, ہمارے سامنے بلاول بھٹو صاحبہ ہیں,
اور بھیا اگر پارٹی کے اندر کسی نے اختلاف رائے کر لیا تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ خاور صاحب بلاول تھوڑا سا صبر کر لیں سر. ہوا کیا؟ اچھا میں بلاول بھٹو صاحب بھی گئے, آپ اس میں تڑکا مت لگائیں سلمان غنی صاحب. اچھا دوسری بات, جو عائشہ جو 14ویں امینڈمنٹ ہے, 14ویں امینڈمنٹ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کا پارٹی کا ایم این اے لیڈر آف دا ہاؤس کے الیکشن کے دوران پارٹی کے اگینسٹ ووٹ دے تو آپ اس کو اس کی جو ڈی سیٹ کر سکتے ہیں تھرو الیکشن کمیشن, یا پھر کوئی آئینی ترمیم ہو تو پھر آپ اس کو ڈی سیٹ کر سکتے ہیں اس کے پارٹی کی پالیسی کے خلاف ووٹ دے. تو اگر کوئی اس طرح کوئی مل لیتا ہے کسی کو یا آگے پیچھے چلا جاتا ہے, انہوں نے کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنایا, انہوں نے کوئی اس طرح کا اناؤنس نہیں کیا جی ہم ایک جو پارٹی کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں. کاف لیگ کے تو 35 ایم پی اے توڑ کے اپنے ساتھ رکھے تھے محترم شہباز شریف صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا 2008 سے آنورڈ اسی بنیاد کے اوپر حکومت کی تھی. سوال اس پہ یہ جو سب سے بنیادی سوال کرنے والا ہے کہ ایک طرف ہم جو ہے, میں پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے ہیں, بہت بڑا بیانیہ ہے, یقین کریں میں اس بیانیے کے پوری طرح جو ساتھ ہوں بینگ اے ڈیموکریٹ, لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ کسی رویے کا تو آپ کو اظہار کرنا پڑے گا کہ آپ ووٹ کو عزت دو کے جو جس کے پیچھے جو آپ کے پرنسپل ہیں اس کو بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں ہوا کیا ہے, آج یہ بھی ہوا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے خلاف یہ ان کے لوٹے سر کے اوپر رکھے ہیں, آپ ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی اور کوئی تادیبی کاروائی بھی نہیں ہوگی, اسی طرح چلانے دیں. اب مسئلہ یہاں پہ ہوتا ہے وہ جو ڈی این اے کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک ڈی این اے ہے. تحریک اگر یہ اندازہ لگایا اس پہ بات کرے نا کہ جی کون سا لیڈر ہمارا موجودہ سیاسی جماعت کا لیڈر کس کس پارٹی سے ہو کے آیا, تو پھر تو میرے خیال میں یہ ساری لوٹے ہیں. محترم نواز شریف صاحب تحریک استقلال, جنرل گیلانی, جنیجو لیگ, اس کے بعد نون لیگ, محترم جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جنرل یوتھ کی کنونشن لیگ, اس کے بعد پھر اپنی پارٹی بنائی. اس حساب سے تو میرے خیال میں وہ کیا عمران خان نے کل کہا نا کہ آئی ایم دا ڈیموکریسی, اس نے اپنی پارٹی بنائی اور اپنی پارٹی کے ساتھ ہی رہا. ویسے عائشہ ایک سوال آج ضرور پوچھ لیا گیا سلمان غنی صاحب سے اور جو ہے محترم ایاز امیر صاحب سے کہ اگر محترم جو ہے جلیل شرک پوری کے سر کے اوپر لوٹے رکھنا جائز ہے تو مجھے یہ بتا دیں کہ محمد زبیر جو ملاقات کر کے آئے تھے بغیر پارٹی قیادت کی منظوری کے, تو ان کے سر پہ کیا رکھنا چاہیے؟ مہربانی کر کے یہ بھی بتا دیجیے گا. اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے, اور یہ واقعی ایاز صاحب بہت اچھا جواب دے سکتے ہیں. یہ ویسے جلیل شرک پوری صاحب کا جو جرم تھا وہ محمد زبیر صاحب کے جرم سے بڑا تھا. یہ جرم کی مطلب یہ کون سی کتابی باتیں آپ کر رہے ہیں اور یہ کون سے لیکچر آپ ہمیں جمہوریت کے دے رہے ہیں فلانے. میں کہہ رہا ہوں ہماری ریالٹی کیا ہے. نون لیگ جو ہے, جو بے نظیر بھٹو کی سیکنڈ گورنمنٹ تھی, پہلی میں اور قسم کی بدتمیزی, میں بدماشی کا نام نہیں کر رہا پر میرا وہ کہنے کا مطلب وہی ہے. اچھا, سیکنڈ گورنمنٹ میں قومی اسمبلی میں جو ان کے 4-5 ارکان تھے جو وہاں پہ وہ حشر کرتے تھے پیپلز پارٹی والوں کا, ایک محترم شیخ رشید تھے, ایک خواجہ آصف تھے, اور 2 ممبران تھے طاہر رشید اور ایک اور تھے وہ, اور یہ حاجی نواز کھوکھر, یہ جو بعد میں پھر چلے گئے پیپلز پارٹی میں چلے گئے, وہ تو اب نون لیگ میں تھے. جو توبہ مطلب بدتمیزی کا لفظ جو ہے بہت نرم لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. صحیح. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل زچ کھا کے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا. پھر انہوں نے اس کا وہ جو ہے وہ کاؤنٹر یہ کیا. گورنر بنے جب الطاف حسین چودھری الطاف, یہاں پہ لاہور میں, وہ پرانے کھیڑیار تھے, پرانے کھلاڑی تھے, سیاست سمجھتے تھے. فواد چودھری کے شیخ کے ماموں انہوں نے پرچہ دیا کلاشنیکوف کا شیخ رشید پہ. اچھا, شیخ رشید صاحب گئے بھاولپور, اور پھر بھاولپور جیل کی دیواریں ہیں وہ ان کی وہ آوازیں سنتے تھی جو ان کے ساتھ حشر ہوا تھا. بالکل. وہ جو 2 تھے وہ پرویز, وہ میں نام بھولتا ہے, رشید اور ایک اور, ان کی باقاعدہ قومی اسمبلی میں اور اس کے باہر جا کے پٹائی ہوئی. اچھا, پٹائی مینز فزیکل, جو آپ کر سکتے ہیں نا دعا, اور نون لیگ چپ ہو گئی. اچھا. خواجہ آصف, وہ جو نواز کھوکھر تھے,
ان کے ساتھ یہ کیا، وہ اظہر سہیل ایک ہمارے وہ مرحوم ہو گئے ہیں، انہوں نے سبق دیا پیپلز پارٹی کو کہ جی انہاں ہوتے پرچہ زمینہ دا پا دیو، زمینہ دا پرچہ پا دیتا. تب سے وہ ڈپٹی سپیکر تھے، نون لیگ نے بنایا تھا، اتنا عہدہ دیا تھا. اچھا. وہ جا کے پیپلز پارٹی میں چلے گئے اور آج تک وفادار ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. اچھا. اور وہ جو ہمارے ہیں کیا ہے وہ زمینوں والے کاروبار، وہ میں نام جن کا ان کے معاونے خصوصی زمینیں وہ لینے چھنے میں وہ، اور یہ ہمارا کلچر ہے. کون سی آپ ہمیں کتابیں بدلے گا کیسے نا یار، بدلے گا کون؟ یہ بنتے کہاں ہیں بھائی؟ یہ کلچر ہے، کہاں سے بدلے گا؟ اسی کے ہم جو الیکشنیں لڑتے ہیں، جس طریقے کی ہماری سیاسی بیٹھکیں ہوتی ہیں، ڈیرے ہوتے ہیں، فلانے ہوتے ہیں. آپ یہ لوٹوں کی بات کر رہے ہیں. جب میں ایم پی اے تھا، یہ ناچیز جب ایم پی اے تھا تو یہاں پہ اس پنجاب اسمبلی میں ایک لاہوری گروپ تھا. ایک وہ میئر صاحب تھے، وہ میں اب خواجہ صاحب کا کیا نام، ریاض صاحب کا، وہ ایک ایم پی اے تھا. ایک ایم پی اے تھا ماڈل ٹاؤن کا، اس کا بھی نام نہیں. ایک وہ ہاکی پلیئر تھا، وہ جو آپ کا وہ جو میرا سر آپ کا یہ ایسے تھے شہباز شریف کے، ایسے توبہ توبہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے تھے. اچھا. مطلب وہ تقریباً فزیکل ہو جاتے تھے کہ ہمت نہیں. ٹھیک. پرویز مشرف کی جب جمہوریت آئی تو پہلے بھاگنے والا یہ لوہریا گروپ تھا. یہ سارے کے سارے ٹھیک جناب گواہی دیں یہ سارے. یہ تو کاف لیگ میں یہ جو پرویز لائی کی ہے، کیا ریکارڈ کھل رہے ہیں. اس میں آدھی جو یہ گئی تھی، نون لیگ تو چلی گئی تھی، تو تب کہاں تھا لوٹے اور فلانا تھا. تو یہ ہمارا کلچر ہے. تو میں بات اس کی جواب نہیں دے رہے. اور تواڈے پی ٹی آئی والے گئے کتنے سن کل، پنجاب اسمبلی والے کتنے گئے سن؟ آپ میں جمہوریت الیکشن اس کلچر کو تبدیل کیسے کرنا تھا؟ ایک منٹ صرف ایک سینٹنس میں کہہ رہا ہوں کہ آج اگر پی ٹی آئی والوں نے بات سن کے ایاز امیر صاحب کی دو چار کے وہاں پہ سر پھاڑ دیے تو بغاوت کا مقدمہ ایاز صاحب کو تیار ہے. اپنے مطابق کر لینا. بڑا ویلڈ کوسچن ہے، چونکہ یہ بڑا ایک سنجیدہ ٹاپک ہے. اس پہ آج ہے کہ یہ کلچر تبدیل کیسے ہونا تھا. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں. 30 اکتوبر 2011 کے جلسے کی جو مینار پاکستان پہ عمران خان صاحب نے انہوں نے چارج شیٹ کیا تھا اسی کلچر کو کہ یہ موقع پرست، یہ ابن الوقت، یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بھی، جمہوری سسٹم کی بدنامی کا باعث بھی. اور مجھے یاد ہے کہ اس کامیاب جلسے کے بعد وہ ہمارے آفس تشریف لائے اور میں ان کے الفاظ بتاتا ہوں. انہوں نے 2 بندوں کے نام لیے. انہوں نے کہا کہ کیا ان کو ہم لے لیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ جناب خان صاحب، ان لوگوں کے رد عمل میں تو لوگ وہاں پر آئے تھے. لاہور کے 2 نامی گرامی شخص، میں نے کہا جی ان کے تو رد عمل میں لوگ وہاں پر آئے تھے. تو بات یہ کہ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے قول و فعل میں بہت بڑا تضاد ہے، جس کی وجہ سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں پاکستان بنا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ اسی جمہوریت کے آج بھی پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضامن جو ہے یہی ڈیموکریسی ہے. کہ اگر ڈیموکریسی مضبوط ہو، کہ آج مایوسی کیوں زیادہ ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ایک شخص نے کچھ اصول وضع کیے تھے. اس نے کہا تھا کہ میں پاکستان کی نئی نسل کو اس سسٹم کا حصہ بناؤں گا، پاکستان کے اندر سیاسی کلچر کو تبدیل کروں گا. یہ پھر کیا ہوا؟ وہ جو ایاز صاحب کہتے ہوتے ہیں پھٹے اور سیڑھیاں اور محکمہ زراعت، کہ اسی لاہور میں ہم نے دیکھا نا کہ جی وہ 6-6 7 MNS کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں کہ جی جنوبی پنجاب صوبہ بنے گا، اور پھر کہاں سے آئے اور کیسے چلے گئے. اور آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں ہم نے پارٹیاں بنتی بھی دیکھی ہیں، ٹوٹتی بھی دیکھی ہیں. خدا کرے کہ یہ اپنی مدت پوری کریں، لیکن اس ملک کے اندر امکان سارے موجود ہوتے ہیں. آپ گورنمنٹ ٹوٹنے دیں، سب دوڑیں گے. یہ جو 5 MPs کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ فیصل نیازی صاحب، اچھی بات ہے، میں نہیں انہیں جانتا، انہوں نے کہا میں استعفیٰ دیتا ہوں. وہ استعفیٰ دینے گئے تو نون لیگ والے پیچھے نہیں تھے، اس لیے کہ پھر واپس آ جائیں گے، بازیں ضرورت پڑ جائے گی. اسی لیے میں تو یہی بات کہتا ہوں، اصل بات ہی یہ ہے، اصل بات تو پارٹیز کی ہے نا، کہ بات ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی میں نے تو اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ آپ جو سلوک روا رکھ رہے ہیں، ماضی کے اندر سارے اس میں اٹے پٹے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آئیڈیل ڈیموکریسی ہے اس کا حال تو ساری قوم دیکھ رہی ہے. ہاں، پارٹیز کو دیکھنا پڑے. پروفیسر صاحب ذرا بات روکیے گا، قطع کلامی کے معذرت، بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ٹو دی شو. لوٹاکریسی کی بات ہو رہی ہے تو پروفیسر صاحب ابھی تک جتنی گفتگو یہاں ہوئی اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ پروموٹر لوٹاکریسی کی بھی یہی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ جگہ دیتی ہیں ان کو اور بار بار ان کی ویلیو بناتے ہیں، یہ ریلیونٹ رہتے ہیں. دیکھیے پولیٹیکل کلچر کی یہ بات ہو رہی تھی، یہ پولیٹیکل کلچر ہی ہے.
دیکھیے پولیٹیکل کلچر جو ہے اتنی آسانی سے تبدیل نہیں ہوتا. پولیٹیکل کلچر مجموعی جو رویے ہیں ان کا ایک مجموعہ ہوتا ہے, ایک مجموعی رویوں کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے چینج نہیں ہوگا کہ ہماری پارٹی کی قیادت جو ہے, ہر پارٹی کی قیادت جو ہے اس رویے کو تبدیل نہیں کرنا چاہتی, اس کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ آپ نے یعنی یہ رویے پہ اس کی اپریسیشن ہوئی ہوگی کہ انہوں نے آگے بدتمیزی کی ہے ان ممبران کے ساتھ. اصولاً تو یہ ہے کہ پارٹی کی طرف سے کمانڈ آنی چاہیے کہ اس قسم کا رویہ نہ اختیار کریں, ہمارے پاس طریقہ کار ہے اس چیزوں کو ڈیل کرنے کا اور ہم ڈیل کریں گے. اچھا تو وہ لیکن ایسا نہیں ہوگا. وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اب جیسا ابھی تفصیلاً بات ہوئی ہے کہ ہماری اسمبلیوں میں کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا رہا ہے, اور یہ آپ کو آج سے نہیں ہمیشہ سے جو ہے وہ نظر آتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہوں, آپ کے فیصلے سیاسی قائدین کریں, تو سیاسی قائدین کو ایک ریسٹرین کا ایلیمنٹ ایڈاپٹ کرنا پڑے گا, تبھی جا کے وہ اس قدر مؤثر ہو سکیں گے کہ لوگ ان کی بات سنیں گے, ادارے ان کی بات جو ہے وہ سنیں گے. اگر ایک سیاستدانوں کا گروپ دوسرے سیاستدانوں کو بالکل ہی خراب اور برا بھلا اور غلط ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے, وہ آپس کی لڑائیاں ان کا اتنا ٹائم لے لیں گی, نہ پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کر سکے گی, نہ وہ ایک متبادل بہتر متبادل نظام کریٹ کر سکیں گے جس سے کہ عوام کے مسائل حل ہوں. دیکھیے آپ ان سارے دوروں میں جائیے, مسائل ہمیں ملتے جلتے نظر آتے ہیں, حل نہیں ہوتے. عوام کے مسائل وقت کے ساتھ بڑھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ حکومتوں کو اپنے سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا, اپوزیشن کو حکومت گرانے کا فکر لگی رہتی ہے, اور اب گورنمنٹیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں لگی رہتی ہیں. تو سروائیول کی سٹرگل جو ہے وہ اتنی ڈومینیٹ کر جاتی ہے کہ جو بنیادی معاشرے کے مسائل ہیں, جو بھوک کا مسئلہ ہے, غربت کا مسئلہ ہے, افلاس کا مسئلہ ہے, انسانی زندگی کے بہتر مواقع پیدا کرنے کا مسئلہ ہے, وہ ہر حکومت بھول جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ایک پرپیچول پرابلم ہے. جب تک ہم اس میں اپنے مجموعی رویوں کو تبدیل نہیں کریں گے تو یہ کہانی اسی طرح چلے گی. مجموعی رویوں کو تبدیل کرنے کی بات خان صاحب نے کی تھی, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جمہوریت ہے. پاکستان تحریک انصاف کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کی کوششیں کرے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقاتیں کرنے آئے, کوئی اس وقت میں ٹائمنگ بہت اہم تھی اس ملاقات کی, تو ملاقات کرنے کیا ضرورت, پی ٹی آئی کو کیا ضرورت ہے ایسے افراد کی؟ خاور اچھا, ایک تو 2 دن پہلے عثمان بزدار صاحب اسلام آباد کے اندر موجود تھے, تو ان کے ساتھ 3-4 گھنٹے کی بیٹھک ہوئی, کافی جو پنجاب کے مسائل گورننس کے اوپر بات چیت ہوئی. تو خالصتاً یہ بھی سوال ان سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ جی بتائیں کہ کیا ہمارے خلاف کوئی تحریک نو کانفیڈنس آ گئی ہے, مجھے ان لوگوں کی ضرورت ہے, مجھے کوئی فارورڈ بلاگ بنانے کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے, لوگ ملتے ہیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ 2008 اور 2013 کے درمیان کیپٹن صفدر صاحب یوسف رضا گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر تھے, ان سے ملے, ہم نے ان سے سوال بھی کیا, انہوں نے کہا جی میں اپنے حلقے کے مسائل کے لیے ملا ہوں. یہ لوگ بھی اگر جا کے ملیں اپنے حلقے کے مسائل کے لیے تو وہ ان کا یہ رائٹ ہے. ونس لیڈر آف ہاؤس الیکٹ ہو جاتا ہے, چاہے وہ چیف منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو, تو پورے ہاؤس کا لیڈر ہوتا ہے. اس لوگوں وہاں پہ جو ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں وہ اپنے مسائل کے لیے ان سے ملتے ہیں. میرے خیال میں یقینی طور پر ایاز امیر صاحب بھی جب ایم پی اے یا ایم این اے تھے تو اپنے حلقے کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے ملے ہوں گے ضرور, وہاں پہ گورنمنٹ سے یا گورنمنٹ سے کوئی ڈیولپمنٹ گرانٹ لینے کی ضرور کوشش کی ہوگی, وہ بتا سکتے ہیں. تو یہ کوئی زیادہ چمبے والی بات نہیں ہے. ہاں اگر شرک پوری صاحب وہاں پہ علم بلند کر دیں گے جی میں پارٹی کے اگینسٹ ہوں, میں فارورڈ بلاگ بنانے جا رہا ہوں, میں پارٹی کی بنیادی رکنیت سے جو بالکل استعفیٰ دے رہا ہوں, تو پھر یقینی طور پر ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی ہو سکتی ہے. وہ بھی اچھا طریقہ ہے. جس طرح یاد ہوگا سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے, کچھ 24 کے قریب خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کو شک پڑا کہ انہوں نے ووٹ آگے پیچھے کیا, تو انہوں نے پارٹی سے نکال دیا. 4 لوگ ان کے جب انہوں نے ریزائن دیا تھا, مجھے یاد ہے دھرنے کے دوران پی ٹی آئی والے 4 لوگوں نے ریزائن نہیں دیا تھا. انہوں نے اسمبلی میں آ کے انہوں نے کہا جی ہم پرائم منسٹر عمران خان اس وقت جو لیڈر تھا اپوزیشن تھے اپنی پارٹی کی طرف سے, انہوں نے کہا جی ہم ان کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں استعفوں سے, تو لہٰذا ہم پارلیمان کے اندر بیٹھیں گے. ہم نے نہیں دیکھا ان کو کسی نے گالی نکالی ہو یا ان کے سر کے اوپر کوئی لوٹا رکھا ہو. تو میرے خیال میں یہ عدم برداشت والی یہ جو پالیسی ہے نا, یہ نہیں ہونی چاہیے. چلو ایٹ لیسٹ
آج یہ تو واضح ہو گیا, سلمان غنی صاحب نے کم از کم یہ ایکسپلین کر دیا, ایاز میر صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈال دی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کے اندر ایک رتی بر بھی کوئی فرق نہیں آیا. ان کی سیاست صرف اور صرف ایک چیز کے ارد گرد گھومتی ہے, وہ ہے ان کا اپنا خاندان. الیکشن جیتتے ہیں تو بڑا بھائی پرائم منسٹر, چھوٹا بھائی چیف منسٹر اور پورے کا پورا خاندان مختلف پوزیشنز کے اوپر. الیکشن ہارتے بھی ہیں تو والد صاحب لیڈر آف اپوزیشن نیشنل اسمبلی کے اندر, بیٹا لیڈر آف اپوزیشن وہاں پہ پنجاب اسمبلی کے اندر, ابھی بیٹی جو ہے وہ پارٹی کی ساری اس کو لیڈ کر رہی ہے. یہ کون سی جمہوریت اور کون سے ووٹ کو عزت دو والے نعرے بتا رہے ہیں. کم از کم وہ جو الفاظ چلیں, اچھا ہوا ایاز میر صاحب نے استعمال نہیں کیے, وہ جو الفاظ اس زمانے میں استعمال کیا کرتے تھے محترمہ کے اگینسٹ, وہ ساری دنیا کو پتا ہے. حالات کے ساتھ خیالات بھی بدل جاتے ہیں. بالکل میں تشدد کے, یہ جو تشدد ہے سیاست میں جو تشدد ہے, میں بالکل اس کے اگینسٹ ہوں, کنڈیم کرتا ہوں. لیکن ایاز میر صاحب بالکل یہ ہے نا, ان کو لوگ سنتے ہیں. جمہوریت اگر آپ چاہتے ہیں نا تو جمہوری رویوں کو بھی فروغ دیں, یہ مجموعی بحث کا حاصل ہے. آگے چلیں ایاز صاحب, آگے کی طرف بات کریں. وزیر اعظم ہمارے تیاری کر رہے ہیں, پیر سے مہنگائی کے خلاف ایک ایکشن شروع ہوگا, تمام ریاستی وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. عوام کی وہ شکایات جن کا تذکرہ سلمان صاحب بار بار کرتے رہے, اب ان کا ازالہ آپ کو ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں, یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں. جب تک آپ کی مضبوط حکومت نہیں ہوگی تو آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے. اور پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارا کیا ماحول اور کلچر کیا. میں ایک چیز کہہ دوں, انہوں نے ذکر وہ یوسف رضا گیلانی کا کیا. مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا ایکسیسیبل پرائم منسٹر نہیں تھا جتنا کہ یوسف رضا گیلانی. اور ان کا جو قومی اسمبلی میں جو ان کا دفتر تھا, اس کا جو اینٹی روم تھا, وہ نون لیگ کے ایم این اے سے بھرا رہتا تھا. اور ہر ایک کے پاس بشمول میرے درخواستیں ہوتی تھی اور فراخ دلی سے ڈیولپمنٹ فنڈز دیتے تھے. میں نے بڑے گاؤں کی اپنے وہ وہاں پہ گیس وغیرہ دلوائی. سارے فنڈز جو تھے وہ یوسف رضا گیلانی نے کیے تھے. یہاں پہ جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے, کسی نون لیگ کے ایم این اے کی ہمت نہیں تھی ہوتی کہ ان کے نزدیک جا سکے. جمہوری رویے جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, نزدیک نہیں جا سکے. آرڈر تھا کہ کوئی, میں جب بیٹھوں نیشنل اسمبلی میں, کوئی ایم این اے میرے پاس نہ ہے. یہ تھرڈ پرائم منسٹرشپ میں یہ تھا, اور کسی کی ہمت نہیں تھی ہوتی کہ وہ ہے. نواز شریف کو چھوڑیں, جو نخرے میں کیا اس کا بار بار نثار علی خان کا لوں, جانے دیں. لیکن یوسف رضا گیلانی, میں کہتا ہوں جی نون لیگ ایم این اے, میں کئی دفعہ کہتا تھا, اور میں کہ یہ پیپلز پارٹی دا پرائم منسٹر ہے, تو اڈا نہیں ہے, پر وہ ایسے کر. تو یہ یوسف رضا گیلانی کی گریٹنس ہے کہ اتنا ایم این ایز کے لیے اوپن جو ہے دروازے جو ہے کسی اور تاریخ میں نہیں وہ رکھے. ڈیموکریسی. دوسری میں چیز صرف یہ کہہ دوں کہ یہ جو آپ مہنگائی وغیرہ کی بات کر رہے ہیں, جب تک آپ کی مضبوط, جو پنجاب کے پاکستان کی تاریخ میں جو جن کا نام پنجاب کے چیف ایگزیکٹیوز کا نام یاد, وہ تھے دھڑلے والے آدمی. نواب افکال آباد, کوئی آئین شائن نہیں, وہ زور بازو اور مٹھی سے تھا. غلام مصطفیٰ کھر, وہ بھی ایسے ہی کرتا تھا. انہوں نے بھی تقلید کرنے کی کوشش, یہ جو ہے ہمارے خادمے, یہ ایسے ہیٹ شیٹ یہ کر کے 2 دفعہ پولیس نے بغاوت کی, چپ کر کے پی گئے. پولیس پی ایس پی پولیس سروس آف پاکستان نے باقاعدہ بغاوت کی سینٹرل پولیس آفس میں, گول کر کے. ذکر نہیں کیا. سیانے لوگ ہیں, بالکل کنفرنٹیشن, اس کو ذکر تک, وہ جو جس بات پہ وہ بغاوت ہوئی بالکل اس کو وہ بھول گئے. لیکن یہ جو میں پنجاب اسمبلی کا, یہ صرف یہ شرکپوری کا یہ بات نہیں ہے. آج غلام مصطفیٰ کھر یہاں پہ چیف منسٹر ہوتا, تو جنہوں نے بدتمیزی ان کے ساتھ کی تھی, اب تک پتہ نہیں پرچے شرچے ہو گئے ہوتے. اور جڑا سی سی پی او بٹھائے ہوئے تھے, وہ کس واسطے بٹھائے ہوئے؟ سی سی پی او ساڈا, ایس ایچ او شادرہ ساڈا, تے ساڈے ادھر دا مقدمہ نہیں بنے. ساڈا اتحادی ہے. سپیکر صاحب نو مروڑ ہو رہا, سپیکر صاحب نو, سپیکر ہمارا مطلب مہربان دوست, وہ سب کچھ ہے, انہاں نو مروڑ ہو رہا. ریاست گجرات دا جڑا ہے نا, جڑی ایکسپینشن نہیں ہو رہی, او پیٹ وچ وٹ ہے, او جڑا محدود گجرات مونسلائی دی, انہاں دا ہو رہا ہے. نہیں تے
مطلب گجرات والے جانتے ہیں جڑی میں جو کہہ رہا ہوں نا جو سیاست اس کے وہ وہاں پہ اچھے ماسٹر ہیں جانتے ہیں وہ سارا پلان آف ایکشن. ایسے چیف منسٹر کے ساتھ آپ مہنگائی کہاں سے کنٹرول ہو. بالکل ٹھیک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سلمان صاحب سے پوچھیں گے کہ مہنگائی واقعی کنٹرول ہوگی یا مزید آؤٹ آف کنٹرول ہوگی. ویلکم بیک ٹو دا شو. وزیر اعظم مہنگائی کے خلاف کمر بستہ ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام ریاستی وسائل بروئے کار لا کے پالیسی نافذ کریں گے. کم ہوتی دیکھ رہے ہیں قیمتیں آپ؟ اچھا, میں ایک تو چونکہ پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات ہو رہی تھی تو جس کا ڈیو کریڈٹ ہے اسے ضرور ملنا چاہیے کہ یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وہ پرائم منسٹر تھے جو ریگولر قومی اسمبلی میں آتے تھے. دوسری بات, وہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز کی بات اور مسائل کے حل کی بات, وہ واحد پرائم منسٹر تھا جس کے دور میں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون سمیت جتنے لوگ تھے تمام کو ڈیولپمنٹ فنڈز ملتے تھے. اب مہنگائی کی بات ہے تو اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا, اور میں بار بار اس لیے کہتا تھا کہ ان سے توقعات بہت زیادہ تھی اور پاکستان کے مسائل زیادہ, مہنگائی زیادہ, لوگ اس آگ میں جل رہے ہیں, ان کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ منڈے والے دن سے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اور وہ جو کہتے ہیں نا ریاستی وسائل بروئے کار لائیں گے, ریاستی وسائل سے کام نہیں چلے گا. میں نے کل بھی کہا تھا وہ جو 2 جہاز آئے ہیں وہ آگے افغانستان چلے جائیں گے. ریاستی مشینری کو بروئے کار لائیں, ریاستی مشینری کی مرضی کے بغیر یہ ذخیرہ اندوز اور یہ منافع خور جو ہے یہ لوٹ رہے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں. آپ دیکھیں اب آج تک کی میں صورتحال بتاتا ہوں, اللہ کرے کہ منڈے سے کہ آپ ایک چیز خریدنے جائیں 3 دن کے بعد جائیں گے اس کی قیمت میں اضافہ ہے. کوئی اپنے آپ کو ریاستی کنٹرول کوئی نہیں ہے, اور جب تک آپ ریاستی مشینری کا مؤثر استعمال نہیں کریں گے اور ان لوگوں کو پابند نہیں کریں گے, ان سے پوچھیں تو صحیح یہ کس طرح لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. یہ ڈیپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ کس حد تک پنجاب کی بیوروکریسی کو آپ مینیج کر سکتے ہیں, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ کس حد تک آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مارکیٹ فورسز کا جب ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں تو وہ مارکیٹ فورسز کون ہیں, ان کا ڈائنمکس کیا ہے, ان کا ریلیشن شپ ایڈمنسٹریشن کے اندر کیا ہے. کیونکہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا لنک ہوتا ہے مارکیٹ فورسز کے ساتھ, اور فوڈ ڈپارٹمنٹ والے اور مارکیٹ فورسز مل کے یہ کام کرتے ہیں. لہٰذا جو پرائس کنٹرول ہوتی ہے وہ بیوروکریسی کے ذریعے ہوتی ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ہوتی ہے. تو اگر آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اور سینئر بیوروکریسی جو یہاں اس لاہور میں بیٹھی ہے اس کو مینیج کر لیں گے اور ان میں اچھی کوارڈینیشن ڈیولپ کر لیں گے تو پرائس کنٹرول ہو سکتی ہے. کنٹرول سے ہماری مراد یہ ہے کہ یہ طوفان آیا ہوا ہے کہ ہر دکان اپنی مرضی سے پرائس رکھتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ پرائس تھوڑی سی ہم نیچے لا سکتے ہیں. لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ ہم کوئی یہ کام کر سکتے. کیا میکنزم اختیار کیا جا سکتا ہے؟ خبر وہ اپوزیشن جس بنیاد پر لڑ رہی ہے حکومت سے, وہ وجہ بھی ذرا ملنی مشکل ہو جائے گی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو. دیکھیں یہ تو شروع دن سے بہت بڑا ایک سوالیہ نشان رہا ہے موجودہ حکومت کی جو انتظامی اہلیت ہے, اور خاص طور پر صوبوں کے اندر وہاں پہ جو صوبائی مینجمنٹ ہے, خاص طور پر چیف منسٹر صاحبان ہیں, ٹھیک طریقے سے مینج نہیں کر پائے. اور وہ کون سے ریاستی وسائل ہیں جو عمران خان صاحب استعمال کرنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, منڈے کو پتہ چل جائے گا. بالکل صحیح بات کی سلمان غنی صاحب نے کہ جی خاص طور پر جو بارڈرز کے اوپر وہاں سے جو فری جو چیزیں موو کرتی ہے اس کو روکنا پڑے گا. بہت بڑا ایک چیلنج ہے موجودہ حکومت کے لیے اگر اپوزیشن کے بیانیے کو انہوں نے روکنا ہے. باقی وہ ووٹ کی عزت دو کا تو کوئی نہ کوئی سننے کو تیار ہے نہ ہی کوئی سن رہا ہے. ایک بات میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے ضرور جو تاریخ کے حقائق ہیں اس کو میرے خیال میں آن دا ریکارڈ رکھنا چاہیے. یوسف رضا گیلانی کا ٹینیور, وہ پہلے پرائم منسٹر تھے جو 5 سال پورے کرنے جا رہے تھے, ان کے اگینسٹ ہمارے محترم امام پاکستان مسلم لیگ نون کے جو نواز شریف صاحب کورٹ میں گئے تھے, اور ان کے انتہائی جو ہے دل پسند چیف جسٹس اس وقت جسٹس افطار چودھری صاحب تھے جنہوں نے ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا کے گھر بھجوا دیا تھا. تو بہت سارے تاریخی حقائق ہیں, اس کو ہمیں یاد کرتے رہنا چاہیے. خبر لیکن بہرحال عمران خان صاحب کے سامنے چیلنج ہے, مہنگائی کا, مافیا کا تذکرہ ایک بار پھر کیا, اس کو بے نقاب کرنا ان کا کام ہے. فیڈ بیک دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ نے کے پان. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.